آپ غور کریں گے تو ہم میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی مشغولیات نے انہیں تھکا رکھا، جو اپنے بزی ہونے کے بہانے بنا رہے ہوں گے، اور کس چیز میں بزی؟ علم حاصل کرنے میں مشغول ہے، اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہے؟ نہیں، ان کی مشغولیت جو ہے وہ فضول چیزوں میں، یا آپ یہ سمجھیں کہ غیر ضروری چیزوں میں ہے۔ کوئی مارکیٹ میں بزی ہے، کوئی بچوں کو گھمانے ٹہلانے میں بزی ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بزی ہے، کوئی موبائل میں گپ شپ کرنے میں بزی ہے، سب لوگ بزی ہیں۔ کہتے ہیں یہ دنیا مشغولیت کی دنیا ہے، لیکن کن چیزوں میں ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ دنیا نیکیوں کی منڈی ہے، دنیا میں نیکیاں بکتی ہیں اور اسے خریدنا پڑتا ہے، دنیا میں گناہ بھی بکتے ہیں اور اسے لوگ خریدتے ہیں۔ ہم اور آپ نیکیوں کے خریدنے والے بنے۔ جو چیز وزن کی جاتی ہے، ناپی اور تولی جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ ہم اور آپ جو کچھ یہاں کرتے ہیں، چاہے وہ نیکیوں کی شکل و صورت میں ہو یا برائیوں کی شکل و صورت میں ہو، انہی بنیادوں پر قیامت کے دن ہمارے جنت اور جہنم میں جانے کے فیصلے ہونے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوں گی۔ اس لیے جب ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی، اور کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی مگر یہ کہ اسے وزن کیا جائے گا، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہوگی مگر یہ کہ اسے وزن کیا جائے گا، انہی بنیادوں پر جب قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمارے نامہ اعمال دے گا، تو انسان جب اس کو دیکھے گا، یہ رجسٹر، یہ اس کا اپنا جو کھاتا ہے، جو کچھ اس نے کیا دیکھے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا وہ سب لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے سے اس نے مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کی تو وہ نیکی ہے، وہ نیکی بھی لکھی ہوئی۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور لوگ کہیں گے کہ یہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز تمام کو لکھ رکھا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اس لیے ہر بہترین تاجر، تجارت کرنے والا شخص، جو آدمی کپڑوں کی تجارت کرتا ہو، وہ ظاہر سی بات ہے اس موقع کا، اس سیزن کا کی تلاش میں رہتا ہے کہ کن دنوں میں لوگ کپڑے زیادہ بنواتے۔ یہ آم کا سیزن ہے تو اب ظاہر سی بات ہے 6-8 مہینے کے بعد تو آدمی کوئی آم بیچے گا نہیں۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، سیزن میں آدمی اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نیکیوں کا ایک سیزن ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ایک موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جو ایام ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ یہ نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کا موقع ہے، کیونکہ یہی عبادت آپ ان 10 دنوں کی علاوہ کریں گے تو اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا ان دنوں میں ملتا ہے۔ تو ہم اور آپ نیکیوں کے تجارت کرنے والے بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے جائے، جہنم کے عذاب سے بچا لے جائے۔ یہ ہماری لائف کا گول ہے، یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم نیکیوں کو اکٹھا کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں۔ انہی مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں عیش کی زندگی، آرام کی زندگی، یہ سب تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ اسی لیے جب آپ سونے کے لیے جائیں تو ضرور سوچیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اور کس چیز میں تھکے ہوئے ہیں، کس چیز نے آپ کو تھکا رکھا ہے۔ کیا آپ قرآن کی تلاوت کر کے تھکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ سجدے اور رکوع کر کے تھکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ لمبا لمبا قیام کر کے تھکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ علم کی تلاش میں تھکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو راضی، اس کو خوش کرنے میں تھکے ہوئے ہیں؟ تھکے ہوئے آپ ٹائرڈ ہیں۔ آپ غور کریں گے تو ہم میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی مشغولیات نے انہیں تھکا رکھا، جو اپنے بزی ہونے کے بہانے بنا رہے ہوں گے۔ اور کس چیز میں بزی؟ علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہیں؟ نہیں، ان کی مشغولیت جو ہے وہ فضول چیزوں میں، یا آپ یہ سمجھیں کہ غیر ضروری چیزوں میں ہے۔ کوئی مارکیٹ میں بزی ہے، کوئی بچوں کو گھمانے ٹہلانے میں بزی ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بزی ہے، کوئی موبائل میں گپ شپ کرنے میں بزی ہے۔ سب لوگ بزی ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا مشغولیت کی دنیا ہے، لیکن کن چیزوں میں؟ ان چیزوں میں جو قیامت کے دن آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ انہی اوقات پر آپ افسوس کریں گے جو ہم اور آپ نے یہاں یوں ہی گزار دیے ہوں گے۔ تو ہم اور آپ یہاں نیکیوں کی تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے، نقصان اور نفع کے ہم خود مالک ہوں گے۔ اس فائدے میں، اس نقصان میں ہمارا اپنا کردار ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی لمحہ اور موقع ضائع اور برباد مت ہونے دیں۔ آپ یقین کریں کہ نیکیوں کو ہمارے لوگ ایسے چھوڑتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں کسی کے متعلق نہیں کر رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک احساس جو ہے نا، ڈیپ جو احساس ہونا چاہیے ہمارے دل و دماغ کے اندر، وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک درس، یہ جو درس ہے، یہ علمی جو حلقے ہیں، یہ نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا بہت قیمتی ذریعہ ہے۔ آپ تو ہماری زبان سمجھ رہے ہیں، ہماری گفتگو سمجھ رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں تو امام اور مؤذن اور سعودی جو آگے ہوتے یا پیچھے ہوتے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب درس کے بعد فارغ ہو کے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہماری کچھ باتیں سمجھ رہے ہیں، تو کہ وہ عربی جو گزرتی ہے آیات اور احادیث سمجھتے ہیں، لیکن پوری باتیں نہیں سمجھتے۔ پھر آپ بیٹھتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو حلق الذکر، ذکر کی، علم کی محفل میں، مجلس میں بیٹھنے کا جو اجر و ثواب اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے، اس کو کیا ہے؟ حاصل کرنے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم کی محفل اور مجلس میں پورے ہفتے نہیں بیٹھتے، مہینے گزر جاتے نہیں بیٹھتے۔ اور بعض لوگوں کی زندگیوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سال کے سال گزر جاتے ہیں، وہ کسی علمی محفل اور مجلس کا حصہ نہیں بن پاتے۔
چاروں ناچار کسی طریقے سے جمعے کا خطبہ انہیں کیا ہے سننا پڑتا ہے، وہ بھی اخیر میں آ کے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ علمی محفل اور مجلس میں بیٹھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، تو آدمی تمام نوافل عبادت کو چھوڑ کر کے علم کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب آدمی علم سے قریب ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جیسے مان لیتے ہیں ہم اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم کہ ان 10 دنوں میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم کہ ان دنوں میں گناہ بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے نہیں معلوم، بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عبادت کی جاتی ہے تو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورے 10 سے 13 دن گزر جائیں گے اور زبان سے ایک مرتبہ بھی تکبیر نہیں کہیں گے۔ آج ہماری مارکیٹیں، ہمارے بازار، ہماری مساجد، ہمارے گھر، ہمارے راستے، ہماری آفسیں سب تکبیرات کی آواز سے بالکل خاموش۔ کہیں بھی تکبیرات کا ورد نہیں ہو رہا، کوئی تکبیر نہ پڑھ رہا ہے نہ کسی کو یاد کرا رہا ہے۔ کیا یہ سنت ایسی نہیں جو بالکل بھلا جی چکی؟ نہ عورتیں نہ مرد بلکہ پورے کے پورے ایام گزر جائیں گے اور انسان ایک مرتبہ بھی کیا ہے تکبیرات کا ورد نہیں کر پاتا۔ ذرا اندازہ کریں کہ صحابہ کی محفلیں اور ان کی مجلسیں اور ان کا جو ماحول تھا کیسا تھا۔ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین صرف تکبیرات کہنے کے لیے مارکیٹ چلے جاتے گئے، ایسا نہیں چلتے جاتے تھے اور لوگوں کو یاد دلاتے تھے۔ ہم اور آپ کیوں اس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں قریب نہیں ہو رہے دین سے؟ کیوں اللہ سے قریب ہونے کے راستے تلاش نہیں کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ صرف ایک اشارہ تھا یہ کہنے کا کہ ہم اور آپ علم سے، علمی محفلوں سے قریب ہونے کے، علماء سے قریب ہوں، عالم بنے، نہیں تو کم سے کم طالب علم بنے، وہ بھی نہیں تو کم سے کم ہم ان دونوں سے محبت کرنے والے بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر لوگ علماء ربانیین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم ان سے قریب نہیں ہوئے۔ دوسرے لوگوں کی جانب سے ہم نے سنا کہ یہ بہت ایسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو فتنے ہیں وغیرہ وغیرہ مسلک ہیں، یہ سب جو کہہ کر کے آپ کو علماء سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے بعض بھائیوں کا رویہ علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ زمانے سے دشمنی ہو رہی ہے۔ علماء کے نام سے چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے کتابیں انٹرنیٹ یہ کافی، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی ایسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ علماء سے نفرت اللہ سے نفرت کی دلیل ہے۔ علماء سے نفرت، جو علماء ربانیین ہیں ان سے نفرت اللہ سے نفرت ہے، ان سے نفرت رسول سے نفرت ہے۔ اور جس دن علماء اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہی دن آپ کی اس دنیاوی زندگی کا آخری ہوگا، دا اینڈ ہوگا۔ قیامت اسی وقت آئے گی جب علماء نہیں ہوں گے۔ جب تک علماء ہیں قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ اور علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینوں سے علم کو چھین لیا جائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علم کو ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو موت دے دے گا۔ ان کا اس روئے زمین پر وجود یہ رحمت، وہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میڈیٹر، وہ واسطہ، ہم ان کے ذریعے سے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہی کے زبان سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، انہی کی زبان سے ہم اللہ کی آیات کو سمجھتے ہیں، اور انہی سے اس قدر نفرت۔ آپ سوچیں کہ علماء کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور ہمارے درمیان میڈیٹر ہے، وہ واسطہ ہے، وہ وسیط ہے۔ وہ اس وجہ سے جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، ایسے علماء سے قربت اختیار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ اور ایسے لوگ یقینی طور پر قیامت کے دن سرفروز ہوں گے، قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور یہ ساری باتیں اسی وقت ہوں گی جب ہم علم و علماء سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جیسے عشرہ ذی الحجہ یہ چل رہا ہے، دور دور سے 10 دنوں کی فضیلت کو جاننا، قریب قریب آ کر کے جاننا، دونوں ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ ان 10 دنوں کی گہرائی میں اور ڈیپ میں آپ جائیں گے
پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہر قیامت کے دن بندہ یقینی طور پہ پچھتائے گا ہم نے کتنے ہی ایسے مبارک ایام کو ضائع اور جن میں نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے۔ اب اندازہ کرے، تصور کرے کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جا رہی ہوں، اور ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے آپ کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، تو اس وقت کس قدر افسوس اور ملامت آپ اپنے آپ پر کریں گے کہ ایک نیکی کی وجہ سے آج ہم یہاں جا رہے ہیں، کاش کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کرے اور نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اور آپ سب اس جگہ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو یہیں بیٹھتے تھے، ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، آج نہیں ہے۔ آج ان کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اللہ نے یہ چانس ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ پڑیں، بہت زیادہ وقت کو ضائع نہ کریں، دنیا کا استعمال صرف اسی قدر کریں جو آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، جس کے بغیر آپ نہ چل سکتے ہیں۔ باقی اصل مقصد گول لائف کا مقصد اور ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایام کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ بہرحال میرا آج کا جو موضوع ہے وہ قربانی کے متعلق ہے۔ بعض قربانی کے جو اہم مسائل ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسے آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، کیونکہ اکثر لوگ وہ ہیں جو حج کو نہیں جا سکتے، اکثر لوگ وہ ہیں جو حج کو نہیں جا سکتے ہیں، وہ مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ لبیک کہتے ہوئے مکہ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو گئے، لیکن کیا دوسرے لوگ جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی عظیم عبادت قربانی کے نام سے دے رکھی ہے، جو بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس میں بھی بڑا ہی اہتمام ہے، قربانی کے اندر بڑا ہی اہتمام ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شعیرہ کہا ہے، سمبل آف اسلام کہا ہے۔ قربانی مسلمان ہونے کا پروف ہے، قربانی مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ قربانی اسلام کا سمبل ہے، اس کا شعیرہ۔ قربانی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ کی عظمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قربانی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا احترام اور اس کی عزت نہ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور قربانی سے پہلے بعض ایسی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں جس سے قربانی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اذا رأيتم الهلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے ناخون اور کہیں کے بال نہ کاٹے۔ قربانی اسے کرنی ہے کب؟ 10 ذی الحجہ کو، 10 دن پہلے۔ قربانی کا جانور بھی اس نے نہیں خریدا ہے، صرف اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، صرف اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قربانی کا خیال کرتے ہوئے اب اسے ناخن اور بال نہیں کاٹنے، کب تک؟ حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک عبادت جو آپ کو ابھی کرنی نہیں ہے، جس کا آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے کی وجہ سے پابندیاں آپ پر عائد ہو گئی، شروع ہو گئی۔ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا، ناخن میں اختلاف ہے لیکن بال میں اتفاق ہے کہ بال وغیرہ وہ نہیں کاٹ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی عبادت کو مکمل نہ کر لے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے ہی سے ٹرین کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، احساس پیدا کیا جا رہا ہے، قربانی کی عظمت کو دل و دماغ کے اندر بٹھایا جا رہا ہے کہ آدمی اگر ارادہ بھی رکھتا ہو تو بال اور ناخن کیا ہے؟
نہ کاٹے۔ حالانکہ دوسرے الفاظ یہ ہو سکتے تھے کہ جب کوئی آدمی قربانی کا جانور خرید لے، قربانی کا جانور اویلیبل ہو جائے، اس کے بعد وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، لیکن جانور نہیں خریدا ہے، ارادہ صرف بنا ہے اس کا قربانی کا، تو اسی دن سے وہ کیا ناخن اور بال نہیں کاٹے گا۔ تاہم اگر کوئی آدمی غلطی سے کاٹ لیتا ہے، اس کی قربانی صحیح ہے، اس پر کوئی فدیہ نہیں، کوئی غرامہ نہیں، کوئی پینالٹی نہیں، یا کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اگر کاٹ لیتا ہے تو صرف اس کو سچی توبہ کرنی ہوگی، اس پر کوئی پینالٹی، کوئی غرامہ، کوئی فدیہ نہیں ہے، اور اس کی قربانی درست اور صحیح ہوگی۔ قربانی کی جو لوگ طاقت رکھتے ہوں انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر گھر والوں پر قربانی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے، اور آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو اس آدمی کو قربانی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ یہ نصاب جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیکن آپ ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں۔ تو قربانی کرنے کے لیے کسی نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو آدمی قربانی کا جانور خرید کر کے اسے قربان کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اسلام کی اس عظیم سمبل کو، ایک پہچان کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کوئی آدمی قرض لے کر کے قربانی کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ بعد میں آسانی سے وہ قرض کی ادائیگی کر لے جائے گا، تو اس کے لیے یہ بہتر عمل ہوگا کہ وہ قرض لے کے قربانی کر لے۔ جیسے 28 جون کو عید الاضحیٰ ہے، اس کی سیلری 1 تاریخ کو آئے گی، 2 تاریخ کو آئے گی، اور اس سے پہلے اس کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن 2-3 دنوں کے بعد آ جائیں گے۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے، کسی سے قرض لے کر قربانی کا جانور خرید لیتا ہے، قربانی کر لیتا ہے، اور بعد میں جب سیلری آتی ہے تو آسانی کے ساتھ اس قرض کی ادائیگی کر لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو قرض لے کر کے بھی قربانی کیا ہے کی جا سکتی ہے، اگر آسانی کے ساتھ قربانی، آسانی کے ساتھ قرض کی ادائیگی ممکن ہو۔ اسی طریقے سے جو آدمی قربانی کر رہا ہے صرف وہی آدمی ناخن اور بال نہیں کاٹے گا، لیکن اس کے بیوی بچے وہ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بکرا خریدا اور اس بکرے میں آپ خود اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو شامل کر رہے ہیں اس کے اجر و ثواب میں، تو پابندی جو ہے وہ صرف آپ پر ہوگی، آپ کے بیوی بچوں پر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو وکیل بنا رکھا ہے کہ آپ میری جانب سے قربانی کر دیں گے، تو پابندی آپ پر ہوگی بال اور ناخن نہ کاٹنے کی، آپ نے جس کو وکیل بنا رکھا ہے اس پر نہیں ہوگی۔ ناخن اور بال کاٹنے کے متعلق ایک روایت کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں ہے سوائے ایک دودھ دینے والی بکری کے، سوائے ایک دودھ دینے والی بکری کے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، لیکن تم اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ اگر عید کے دن کاٹ لیتے ہو فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتُكَ عِنْدَ اللَّهِ، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں مکمل قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ یہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عیسیٰ بن ہلال الصدفی، اسی راوی کو لے کے کلام ہے۔ اسی بنیاد پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دیگر علماء نے، امام حاکم نے، اور اسی طریقے سے امام عبدالحق الاشبیلی نے، شعیب ارناؤت نے، اور دیگر علماء نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، حسن ہونا ہی اس کا زیادہ راجح ہے، یعنی حدیث قابل قبول ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے
اور عید کے دن وہ ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا اجر و ثواب دے دیں گے۔ اسی طریقے سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کہاں کریں۔ یہ سوال اس لیے کہ ہم اور آپ لوگ اپنے ملک میں نہیں ہیں، وگرنہ یہ سوال نہیں کہ قربانی کہاں کریں، یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ آدمی جہاں عید گزار رہا ہے وہاں قربانی کرے گا۔ تو قربانی کہاں کرے؟ قربانی وہیں کرے جہاں آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہوں، جہاں آپ یہ ایام گزار رہے ہوں، آدمی قربانی وہیں کرے۔ ایسا نہیں کہ قربانی کے لیے اپنے ملک کا ہونا شرط ہے کہ نہیں، قربانی وہیں ہوگی جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا پلیس آف برتھ ہے، ایسا نہیں۔ قربانی وہیں کرنی چاہیے جہاں آپ قربانی آپ کے لیے ضروری ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر میں قربانی کر سکتے ہیں تو آپ کو سفر میں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ تو قربانی آدمی جہاں رہ رہا ہے وہیں اسے قربانی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس لیے قربانیاں نہیں کرتے ہیں یا دوسری جگہ قربانیاں کرتے ہیں کہ یہ ہم دوسرے ملک میں ہیں، یہاں کھانے پینے والا کوئی نہیں ہے، یا ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ایکسکیوز دے کر کے وہ قربانیوں کو اپنی جگہوں پر نہیں کر کے دوسری جگہ کرتے۔ اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی قربانی دوسری جگہ کراتے ہیں تو آپ کی قربانی درست اور صحیح ہو جائے گی۔ آپ اگر یہاں نہ کر کے اپنے ملکوں میں قربانیاں دیتے ہیں تو آپ کی قربانی جائز ہے، درست ہے، صحیح، لیکن افضل اور بہتر نہیں۔ لیکن بہت ساری نعمتوں سے، بہت ساری فضیلتوں سے، بہت سارے ثواب سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لے جا رہے ہیں۔ اس لیے یا تو آپ قربانی وہیں کریں جہاں آپ رہ رہے ہوں، یا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید نوازا ہے تو آپ قربانی یہاں بھی کریں اور دوسری جگہ پہ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام بسا اوقات قربانی کے جانوروں کو فقراء جو صحابہ ہوتے تھے انہیں تقسیم کر دیتے تھے، یہ لے جاؤ تم کر لو۔ تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ بعض قربانی اپنے لیے کر لیں اور بعض آپ اپنی ہی قربانی کو دوسرے ملکوں کے اندر دوسری جگہوں پر بھی کیا ہے بھیج سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ جہاں ہو وہاں قربانی نہ کر رہے ہو اور دوسری جگہ آپ کی قربانی ہو رہی۔ کیوں؟ اس میں بہت ساری کمیاں اور بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، قربانی کے جانور کو پالنا پوسنا، اس کو تگڑا کرنا، اس کو خریدنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، جس قدر آپ قربانی کے جانور سے قریب ہوں گے اس قدر آپ اللہ سے قریب ہوں گے۔ حتیٰ کہ صحابہ اپنے جانوروں کو پہلے خریدتے تھے اور اس کو کھلا پلا کر کے موٹا اور تگڑا کرتے تھے، اس میں بھی کیا ہے اجر و ثواب ملے۔ تو جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہو، پاسبل ہو، اس حد تک کیا ہے آپ اپنی قربانی کے جانوروں سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جانور خود ذبح کریں، خود ہی خریدیں، اور اس کے علاوہ تقسیم کرنا وغیرہ جو کچھ آپ کر سکتے ہوں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کریں۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ یہاں قربانی کرنے میں کئی گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے وہ اپنی قربانیوں کو دوسرے ایریاز میں، دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ دوسری تمام چیزوں کے لیے لائن لگاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ گئے تو امیگریشن کے لیے لائن، لگیج کے لیے لائن، بورڈنگ پاس کے لیے لائن، فلائٹ میں انٹری کے لیے لائن، وہاں سے اترنے کے لیے لائن، تمام چیزوں میں، ہماری زندگی میں لائن۔ پاسپورٹ ایشو کرانے کے لیے گئے وہاں لائن، تمام جگہوں میں لائن۔ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی لائن جو اللہ کی خاطر ہو، ایک ایسا ویٹ جو اللہ کے لیے ہو، ایک ایسا انتظار جو اللہ کے لیے ہو۔ اس انتظار سے، اس ویٹنگ سے بچنے کے لیے آپ قربانی کو دوسرے جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ سوچیں آپ، یہ آپ کا کھڑا ہونا، یہ دوڑنا، یہ واللہ العظیم اگر قربانی کی عظمت کا احساس ہو جائے کہ قربانی کتنی بڑی عبادت ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے 10 دنوں تک آدمی لائن لگا رہے کہ مجھے قربانی کا جانور اور قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا موقع مل جائے۔
اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اس کو خریدنا، اس کے لیے انتظار کرنا، اس کے لیے لائن کا انتظار کرنا، یہ کتنا اجر و ثواب ہے، تو کبھی بھی انسان ان چیزوں کو نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرما رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں آپ ہی مفتی ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ سے بڑا انسان اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہو سکے گا، آپ سے زیادہ مسئول کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود صحیح مسلم میں روایت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ ایمانداری سے سوچیے اپنے بارے میں، ہم سب لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر اتنا جانور ہم کو ذبح کرنا ہو تو ہم تیار ہوں گے؟ مرغی نہیں تیار ہوں گے، اونٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے اونٹ ذبح کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ احساس نہیں ہے کہ جو چوریاں چل رہی ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، اس پر یہ اللہ تعالیٰ کیا پتا کس عمل پہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے۔ تو اتنے اونٹ تو آپ نے خود ذبح کیے، اور 37 اونٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے۔ جو لوگ قربانیاں اپنے مقام پر نہیں کرتے ہیں، وہ اتنی بڑی دولت سے محروم ہوتے ہیں کہ نہ وہ اپنے جانور کو دیکھ پاتے ہیں، نہ اسے ذبح کر پاتے ہیں، نہ اور کچھ، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کو یہ کہہ کر کہ میری قربانی کا جانور ذبح کر دو، میں مشغول، ایسا نہیں کیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑا میں مشغول ہوں، فون میں لگے رہتے ہیں، واللہ فون میں لگے رہتے ہیں، وہ ہاتھ چھری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، فون آ جاتا ہے، چھری چھوڑ دیں بھائی تم ذبح کرو۔ اتنا کمزور، اتنی دوریاں اللہ رب العالمین سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ کی رضا کو ٹھکرا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے۔ کچھ لوگ کپڑے گندے ہو جائیں گے اس وجہ سے نہیں، بدن میں خون لگ جائے گا اس وجہ سے نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں محرومی ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے آپ اپنی قربانی کے جانور سے قریب ہوئی ہے، اس سے قریب ہونا اللہ سے قریب ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ اور ایک اور چیز، گوشت تو ہم ہر دم کھاتے رہتے ہیں، جو لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے کوششیں نہیں کرتے ہیں، تو دنیا میں ایک ایسا کھانا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو مبارک کھانا ہے، اس سے محروم ہے۔ پورے سال گوشت کھاتے ہیں لیکن اس گوشت میں وہ تاثیر نہیں جو قربانی کے گوشت میں اللہ نے دے رکھی ہے۔ بہت بڑی محرومی ہے کہ آدمی اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر میں کچھ کھا کر کے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے ہوئے جاتے تھے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے، پھر اللہ کے نبی آپ سے آتے واپس اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے، پھر اسی سے گوشت بناتے، بنانے کے بعد سب سے پہلا لقمہ عید الاضحیٰ کے دن جو آپ کے پیٹ میں جاتا تھا وہ آپ کی قربانی کا ہوتا تھا۔ کان یاکل من لحم من اضحیتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گوشت میں سے، اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھاتے تھے۔ اور آپ نے کہا اذا ضحى احدکم فلیاکل من اضحیتہ، جب تم میں سے کوئی قربانی کرے تو وہ اپنے قربانی کے گوشت کو ضرور کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جب قربان کیے تھے، اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم ہے یہ گوشت کھانا۔ ہو سکتا ہے یہ بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے پریشانیوں کا علاج ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ مبارک گوشت ہے، یہ وہ گوشت ہے جس کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ وہ گوشت ہے جس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جب ذبح کیے تو آپ نے صحابی رسول سے کہا کہ سارے اونٹ میں سے تھوڑے تھوڑے گوشت لیے جائے۔ 100 کے 100 اونٹ میں سے گوشت کو اکٹھا کیا گیا اور بڑی کڑھائی میں، بڑے برتن میں آپ نے اسے بنوایا اور پھر اس سے کھایا جس قدر ہو سکے۔ لیکن ایک آدمی ایک ہی موٹی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو 100 اونٹ کا گوشت تو نہیں کھا سکتا، تو آپ نے کیا کیا؟ مرق جو آپ لوگ بناتے ہیں، مرق آپ نے 100 اونٹ کا پی لیا۔ مرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کا، پھر اس طریقے سے 100 اونٹ کے گوشت کا جو حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں پہنچ گیا۔ اس قدر اہتمام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ گوشت عام گوشت کی طرح نہیں ہے، یہ کھانا عام کھانے کی طرح نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دے رکھی؟ تو وہ لوگ جو اپنی نادانیوں کی وجہ سے
غفلتوں کی وجہ سے قربانیاں اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے ہیں، ایک دوسری جگہ ٹرانسفر کر کے بہت ساری نعمتوں سے وہ کیا ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ نے اگر آپ کو طاقت اور قوت دی ہے تو آپ اپنی قربانی کو خود سے کرنے کا اہتمام ضرور کریں اور اس طرح کی نعمتوں سے محروم نہ ہو۔ البتہ یہ بات جو مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی میں سب سے پہلے کبدہ کلیجی کھاتے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں، اس میں ایک راوی سلیمان ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے آدمی کچھ بھی چاہے تو وہ کھا سکتا، قربانی کے جس گوشت میں سے چاہے وہ کھا سکتا۔ اگر کسی کو کبدہ ہی پسند ہے تو قربانی کرنے کے بعد کبدہ ہی کھا لے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بات مشہور ہے کہ آپ کبدہ کلیجی کھاتے تھے سب سے پہلے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قربانی کے متعلق مرد جیسے تابع ہیں ویسے عورتیں بھی، اسلامی جتنے بھی احکام ہیں جب تک شریعت الگ سے عورتوں کے بارے میں بیان نہ کرے تب تک مرد اور عورت دونوں اس حکم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ قربانی کا جو حکم مردوں کے لیے ہے سیم یہی حکم عورتوں کے لیے بھی، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت اور قوت دی ہے تو انہیں بھی قربانی کرنی چاہیے، انہیں بھی کیا قربانی کرنی چاہیے اور خود سے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی بھی کیا ہے خود سے کرنی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بلاتے اور کہتے اپنے جانور کو خود سے ذبح کرو، تو عورتوں کا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل اور بہتر ہے۔ پر اگر کوئی عورت یا کوئی مرد بوڑھا ہو یا کوئی نہ کر سکتا ہو تو کم سے کم وہاں حاضر ہو، اگر کوئی دوسرا اس کی جانب سے ذبح کر رہا ہو تو کیا ہے کم سے کم وہاں کیا ہے وہ حاضر رہے۔ اسی طریقے سے کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، یہ بات تقریباً اتفاقی ہے کہ قربانی کے جانور قرآن و سنت میں بیان کیے گئے اور وہ بہیمۃ الانعام ہیں، چوپائے ہیں جو 8 قسم کے جانور ہوتے ہیں میل اور فیمیل ملا کر کے، اونٹ اونٹنی، بکرا گائے اور بیل، اسی طریقے سے بکرا بکری اور دمبا اس کا فیمیل، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں دینے چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ افضل اونٹ ہے یا افضل دمبا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی میں ہمیشہ دمبا دیتے رہے، اس وجہ سے بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ دمبا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اونٹ کی قربانی نہیں دی، اور بعض کی رائے ہے کیونکہ بڑا جانور ہے اس لیے اس کی قربانی افضل ہے۔ بہرحال آدمی کے لیے جو میسر ہو اس کی وہ قربانی کیا ہے کر لے۔ اگر کوئی آدمی اونٹ کی قربانی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اکیلے اور تنہا اگر اونٹ کی قربانی کرتا ہے تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو دمبے یا بکرا بکری کی وہ قربانی کر لے۔ کن جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ایک چیز رہ گئی، بعض لوگوں نے گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینس کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے، افضل نہیں، دونوں میں فرق ہے، ہمیشہ افضل اور جائز میں فرق ہے۔ افضل کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ لیول، جائز کا مطلب ہے چل جائے گا، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے جب کہا جائے کہ کسی چیز کے بارے میں جائز ہے تو اس کے لیے دوڑیے نہیں، اس کے لیے کیا ہے دوڑیے نہیں۔ جیسے مان لیتے ایک جانور آپ نے خریدا، اس میں تھوڑا سا عیب ہے تو کوئی بھی مفتی ہوگا وہ کہے گا جائز ہے، اور افضل کیا ہے وہ جس میں تھوڑا بھی عیب نہ، کچھ بھی عیب نہ ہو۔ تو ہمیشہ افضل کی طرف جو ہے ہمیں اور آپ کیا ہے کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی مجبوری۔ تو بھینس کی قربانی کا معاملہ بھی ایسے ہی کہ بعض علماء نے گائے پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز کہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل بڑا کشادہ ہے، ان جانوروں کی وہ جانور ہمارے پاس موجود ہیں جن کی قربانی کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور جن کی قربانی صحابہ کرتے آئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو انہی جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے اور شک اور شبے والے جانور سے
بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 4 وہ جانور ہیں جن کی قربانی نہیں کرنی ہے، یا اربع لا تجوز فی الاضاحی، آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں ہیں جن کی قربانی نہیں کی جا سکتی، سنن ابو داؤد میں ابو براء ابن عازب کی روایت میں موجود ہے۔ اور وہ جانور کون ہیں؟ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا مریض جانور جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، ایسا کمزور اور لاغر جانور جس کے بدن میں گودا نہ ہو۔ یہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جانور خریدا اور پتہ یہ چلا بہت غور کرنے کے بعد کہ تھوڑا سا اس کے پیروں کے اندر کیا ہے، لنگڑا پن ہے تھوڑا سا، تو اس کی قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ یہی کہنے کا مقصد ہے۔ جب آپ نے کہا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل کیا ہے، ظاہر ہو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عیب معمولی ہو تو کیا ہے، چل سکتا ہے، افضل نہیں چل سکتا ہے۔ ایسے دوسرے جانوروں کو دوسرا عیب بھی ذکر کیا گیا، لیکن یہ بڑے بڑے عیب ہیں۔ قربانی کے جانور میں اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر جانور، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اگر زیادہ پیسے لگا کر کے بہتر جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ کیا ہے، اجر و ثواب دیا جائے گا۔ پر یہ ہے کہ ریا و نمود کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرنے میں کلر تک کا آپ دھیان دیتے تھے کہ کون خوبصورت لگ رہا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، املح جانور قربان کرتے تھے، یعنی جس کا اکثر حصہ کیا ہے، سفید، اور بعض حصہ کیا ہے، کالا رہتا تھا۔ تو ایسے جانور کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہمیں بھی کیا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر جانور قربانی کے لیے منتخب کریں۔ قربانی کب کرنی چاہیے؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے جتنے بھی دن ہیں وہ سب قربانی کے، اور تشریق کے دن 11، 12 اور 13 ہیں۔ بعض علماء کے یہاں یا بعض مسلک میں 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس میں اتفاق ہے کہ سب سے افضل قربانی کس دن کی ہے؟ یوم النحر کی، 10 ذی الحجہ کی، پھر اس کے بعد 11، پھر 12، اسی طریقے سے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنی قربانی کرے۔ بعض ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی نہ کر کے 11 کو کرتے، 12 کو کرتے، 13 کو کرتے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بیوقوفی ہے۔ اللہ کہ انسان کے پاس کئی جانور ہو تو یوم النحر کو، پھر اس کے بعد اس طریقے سے، لیکن ایک ہی جانور ہو تو اسے کس دن کرنی چاہیے؟ 10 ذی الحجہ کو جتنا جلد ہو سکے قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہ ایام جو 4 دن ہیں، 10، 11، 12، 13، کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن۔ یہ پورے کے پورے دن کیا ہیں؟ کھانے، کھلانے، پینے کے دن۔ انما یہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، یہ ایام، یہ دن 4 دن، یہ کھانے کے، پینے کے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی بھی روزہ، نہ نوافل روزہ، کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جو لوگ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں وہ بھی 13 کو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ 10، 11، 12 اور 13 یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے ایک لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنے کی اجازت حاصل ہے۔ ان حاجیوں کو جو حج قران کر رہے ہو یا حج تمتع کر رہے ہو اور ان کے پاس قربانی دینے کے لیے پیسے نہ ہوں یا قربانی کا جانور نہ ہو، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ تین روزہ حج کے ایام میں رکھیں گے، باقی 7 روزہ گھر آ کر کے، اور یہ ان کے لیے قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ 11، 12، 13 کو وہاں رکھ لیں گے، باقی آنے کے بعد وہ کیا ہے، اپنے گھر رکھ لیں گے، یا اس سے پہلے بھی وہ رکھ سکتے ہیں، یعنی 9، 8، یعنی 8، 7، 6 پہلے سے ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے اور وہاں پہنچ چکے ہیں تو پہلے بھی وہ رکھ سکتے۔ باقی کسی کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، کھلانا بھی
چاہیے۔ یہ قربانی اسی لیے ہوتی ہے۔ اب قربانی نہیں کریں گے تو کھائیں گے بھی نہیں، کھلائیں گے بھی نہیں۔ تو ان دنوں میں کھانا اور کھلانا یہ کیا ہے؟ عبادت، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش ہونے کا ذریعہ، تو اس کا بھی کیا ہے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، یا اس سے پہلے قربانی کیسے کی جائے؟ قربانی کیسے کی جائے بالکل سمپل بات ہے، بالکل ایزی اور آسان بات۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس کو بالکل لے کر پریشان رہتے ہیں، اور کئی جگہوں پر تو لائن لگی ہوتی مولانا لوگوں کی، وہ ٹائم دیے ہوتے ہیں، اسی لیے کسی کی قربانی 1 بجے ہو رہی یا دوسرے دن ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ مولانا لوگ اویلیبل ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، اتنا تو دین سیکھ لیا جائے کہ اپنی قربانی خود سے کر لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کتنا مبارک ہاتھ، لیکن کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ذبح کرائے، سب اپنی اپنی قربانیاں کرتے تھے۔ سمپل بات ہے، آسان بات ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کرنی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ عید کی نماز پڑھ کے آئے، خطبہ سنے اور آئے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کریں، جانور کو لیٹائیں، اس کے پہلوں پہ بیٹھ جائیں، چوری وغیرہ پہلے دے تیز کر لیں، اور اس کے بعد صرف بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کی قربانی ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا پڑھے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی وغیرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور جانور ذبح کر دیا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ تو سب کو یاد ہے، اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس لیے اس وجہ سے قربانی میں تاخیر نہ کی جائے۔ آسان ہے قربانی کرنا، اور مرد و عورت سارے لوگ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد یہ مشہور ہے کہ اس کو 3 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، برابر برابر تقسیم کو نہیں کرنا ضروری نہیں، بلکہ کھایا جائے، کھلایا جائے، اس کے بعد صدقہ کر دیا جائے۔ تو جیسے حالات ہو، جیسی ضرورت، اسی حساب سے آپ کر دیں۔ یا آپ قربانی کریں گے تو فقراء اور مسکین کی تعداد کم ہے، تو آپ کو کم سے کم صدقہ کرنا پڑے گا۔ اپنے ملکوں میں کریں گے تو وہاں فقراء اور مسکین کی تعداد زیادہ ہے، تو وہاں زیادہ سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو بس اس میں یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کو شامل کر لیا جائے، ہر طرح کے لوگوں کو شامل کر لیا جائے۔ اور آپ کے پڑوسی اگر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی کو تو دینا ہی ہے، لیکن غیر مسلم پڑوسیوں کو لے کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا غیر مسلم پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو گوشت وغیرہ کیا ہے؟ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال کا کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کا کوئی بھی حصہ آپ بیچ نہیں سکتے، قربانی کا کوئی بھی حصہ آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، نہ بطور اجرت آپ مزدوری کو مزدوری دے سکتے ہیں، بطور اجرت قصاب اور قصائی کو دے سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور کہتے ہیں وَكُنَّا نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا، ہم قصائی کی مزدوری اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ تو قصائی کو بطور مزدوری نہ کھال دی جا سکتی ہے، نہ گوشت دیا جا سکتا ہے، نہ قربانی کا کوئی حصہ دیا جا سکتا ہے، اسے اپنی جیب سے پیسے ہی یا دوسری چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ البتہ بطور ہدیہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قصائی مشہور ہو کہ پیسے کم کر کے گوشت زیادہ لے جاتا ہو تو پھر ایسے آدمی کو گوشت نہیں دیا جائے، کیونکہ وہ اس میں مائنس کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے کھال جو ہوگی اسے آدمی بیچ نہیں سکتا ہے، یعنی بیچ کر کے خود استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ ذاتی استعمال میں کرنا چاہتا ہے، جیسے کچھ بنانا چاہتا ہے گھر میں، تو بنا سکتا ہے، ادروائز اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے صدقہ کر دینا ہوگا فقراء اور مسکین پر۔ آخری مسئلہ میرے اپنے علم میں وہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اختلاف مشہور ہے کہ اس میں 3 بڑے بڑے قول ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ میت کی طرف سے قربانی الگ سے تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن زندہ لوگوں کے ساتھ مردوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مطلقاً کہا جاتا ہے میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی ایک جانور آپ نے خریدا اور اس کو میت کی طرف سے قربان کر دیا، تو یہ رائے کمزور زیادہ ہے، لیکن یہ رائے کہ آدمی زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کر لیتا ہے یہ اس سے مضبوط ہے۔ واللہ عالم، اس سلسلے میں ان علماء کی رائے یا ان کے دلائل زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط معلوم ہوتے ہیں جو میت کی طرف سے قربانی کے قائل نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی اولاد ہے آپ کی اور وہ قربانی کر رہی ہے تو اس کے والدین کو اس کا مکمل اجر و ثواب کیا ہے؟ پہنچ جائے گا، مکمل اجر و ثواب کیا ہے؟ پہنچ جائے۔ بچے کوئی بھی عمل کریں گے، صرف قربانی بول کر کے نہیں، کوئی بھی عمل کریں گے
تو والدین کو اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا، پورا کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ باقی یہ کہ عام حالات میں اس سے یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنے سے بچنا چاہیے، واللہ اعلم۔ ایک اہم معاملہ یہ ہے، قربانی مسائل بہت یاد آتے رہتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانوروں میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانوروں میں عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کے لیے مکمل جان ہونی چاہیے، عقیقے کے لیے مکمل جان ہونی چاہیے۔ اور یہ جو شرکت کی بات کہی جاتی ہے کہ عقیقے کے جانور میں قربانی کی جا سکتی ہے، ایک حصہ دو حصہ، یعنی لڑکا ہو تو دو حصہ، لڑکی ہے تو ایک حصہ، وغیرہ وغیرہ، یہ بڑا کمزور معاملہ ہے۔ ایک بھی دلیل اس سلسلے میں کتاب و سنت سے موجود نہیں، اور نہ صحابہ کا عمل اس پہ پایا گیا۔ دونوں الگ الگ عبادت ہے، دونوں سیپریٹ عبادت ہے۔ قربانی الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، دونوں کو مرج کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ موٹے موٹے جو مسائل میرے اپنے علم میں تھے یا مجھے سمجھ میں آئے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اللہ کی توفیق سے۔ اور جو باتیں درست اور صحیح ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہیں، اور جو خطا اور غلطی ہے وہ میری کمی اور شیطان کی جانب سے ہے۔ تو اس طریقے سے یہ درس مکمل ہوا۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کرنے، پوچھ رہے ہیں بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ جتنی بھی قربانی یا جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں دنیا کے اندر، قیامت تک جتنے بھی عمل کیے جائیں گے، ان تمام اعمال کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا اتنا ہی ہمیں علم ہوا، ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتایا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو ہماری رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمارے ہادی رہبر کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ نے کہا من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، جس نے کسی کی رہنمائی بھلائی کی طرف کر دی تو جتنا کرنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی بتانے والے کو بھی ثواب ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی ہے۔ تو قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری قربانیوں کی کوئی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیوی نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کے نام پر کوئی قربانی نہیں کی۔ اگر اس میں خیر ہوتا اور یہ چیز مناسب اور درست ہوتی تو ضرور وہ اسے کرنے والے ہوتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق قربانی کی جائے گی، نبی علیہ السلام کے نام پر قربانی نہیں کی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اونٹ اور گائے میں، بیل میں، ان تمام میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، میکزیمم زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے جانور میں جیسے دمبا میں اور بکری بکرا میں، اس میں صرف ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی ایک بکرا ذبح کر رہا ہے تو اس میں وہ خود اور اس کے گھر والے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے اجر و ثواب میں وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو شریک کر سکتا ہے۔ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ یہ بکرا بکری میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو اصل قربانی تو اس کے لیے اس کے نام پر ہو رہی ہے، لیکن اس میں اس کے گھر والے اس کے اجر و ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلے بات ہو چکی ہے، صرف قربانی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہاری سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تم محنت کر کے کماتے ہو۔ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اور تمہاری اولادیں تمہاری کمائی۔ ہمارے دنیا میں وجود کا ذریعہ ہماری والدین، ہم پر سب سے زیادہ محنت لگانے والی، ہماری رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟
ہمارے والدین ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا ہے. اس وجہ سے اولاد جو بھی عمل کریں گی اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ والدین کو زندہ ہو یا فوت ہو چکے انہیں ملے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث حسن ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، جنت میں ایک آدمی کا اونچا اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے. وہ کہے گا اللہ یہ کہاں سے، یہ تو اتنا نیکیاں کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا باستغفاری ولدک لک، یہ تمہارے بچوں کے استغفار اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے مقام کیا ہے؟ بلند اور اونچے ہو گئے. واللہ اعلم. اس لیے کیا ہے؟ والدین کے نام پر الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بچا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کوئی واضح دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک صحابی کا عمل اس پہ کبھی پایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیوں میں اپنے کسی بھی فوت شدہ لوگوں کو شامل کیا. کسی ایک صحابی کا بھی عمل، کسی ایک صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ یہ میرے ماں کے نام سے قربانی ہے، میرے والد کے نام سے قربانی. اس لیے جو قربانی آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس قربانی کے اجر و ثواب میں آپ کے والدین شامل ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ 3 قول اس سلسلے میں ہے مشہور. ایک یہ کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، دوسری یہ کہ نہیں کی جا سکتی، تیسری یہ کہ الگ سے سیپریٹ ان کے نام سے نہیں کی جا سکتی لیکن زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کیا جا سکتا. اور چوتھی رائے عبداللہ ابن مبارک وغیرہ کی ہے رحمہ اللہ کی، کہ اگر کوئی میت کے نام سے قربانی کرتا ہے تو پورا صدقہ کر دے. تو یہ رائے وہی ہے، تیسری رائے کی طرح ہے نا. دیکھیے سب سے زیادہ درست رائے میت کی طرف سے قربانی نہ کرنے کی ہے، سب سے درست رائے یہی ہے. تاہم اگر کوئی آدمی اس کے بعد اگر دوسرے کسی اس پہ جاتا ہے تو یہ کہ زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کر سکتا ہے. واللہ عالم. جی جس کو بھی آپ نے وکیل بنا رکھا ہے، آپ کی قربانی کی جو بھی نگہداشت کر رہا ہے، اس کو آپ یہ کہہ رکھیں کہ قربانی کی جو کھال ہے اسے فقراء اور مسکین میں وہ تقسیم کر دیں. جی جی میرے اپنے علم میں یہی ہے کہ یہاں جو خال اکٹھا کی جاتی ہے قربانیوں کی وہ سب فقراء مسکین پہ تقسیم کر دی جاتی ہے. جی اللہ اعلم. ہاں ایک آدمی ایک سے زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ایک نہیں 1000 بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. بس شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو. جیسے ایک آدمی یہاں ہے اور وہ یہاں بھی دینا چاہتا ہے، اپنے علاقے میں دینا چاہتا ہے، کہیں اور بھی غریب اور فقراء وہاں دینا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. استطاعت ہے اور ضرورت ہے تو کرنا چاہیے. بس اصل بنیادی چیز یہی ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہو، ریا و نمود نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنے اونٹ کیے حج کے موقع پہ، 100 اونٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں 7 + 7 سے اگر وہ کر دیں گے، ضرب کر دیں گے تو ملٹیپلائی کر دیں گے کتنا ہو جائے گا؟ 700 ہو جائیں گے. 700 لوگ ایک اونٹ میں کم سے کم کتنے ہو سکتے ہیں؟ 100 اونٹ میں 700 لوگ. تو اس لیے اگر کوئی آدمی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ایسا ضروری ہے، کافی حدیث میں واضح ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں واضح ہے، ابو ایوب انصاری کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک بکرا کرتے تھے، وہ ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا. لیکن بیوی کہتی نہیں میرے پاس اماؤنٹ ہے، میرے پیسے ہیں، میں اپنی قربانی کرنا چاہتا ہوں. بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی قربانی کرنا چاہتا ہوں، بڑا ہو گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
یا کسی کوئی جو ہے کچھ قربانیاں یہاں کر کے کچھ دوسری جگہ دے دیتے ہیں. جی جیسے کبھی کبھار بہت سارے علاقے بہت غریب ہوتے ہیں جہاں کے لوگ عام طور سے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر یہاں موقع دے رکھا ہے، تو آپ کیا وہاں پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور کسی کو وہاں ذمہ دار بنا دیتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے وہاں قربانی کر کے گوشت کو کیا ہے تقسیم کرے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ بھی کیا ہے شامل ہو جائیں. چلیے میرے پاس کتابیں ہیں، اگر آپ جواب دے کر کے یہ کتاب چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت مختصر اور عمدہ کتاب ہے، جو پہلے ہاتھ اٹھا دے اسی کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پہ قربان کیے، کتنے اپنے ہاتھوں سے کیے، اور باقی کس صحابی نے کیے؟ بچے اگر جواب دیتے ہیں تو پہلے ان کو اولویت دی جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پہ قربان کیے، کتنے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور کتنے دوسرے صحابی نے ذبح کیا. بچوں میں کوئی جواب دے رہا ہے؟ وہ پہلے اٹھا. جی 67 اپنے ہاتھوں سے کیے. آئیے انعام لے جائیے، لیکن جواب آپ نے غلط دیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلط ہونے سے دونوں غلط ہو جائے گا. جب آپ کہیں گے کہ 67 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 کیا، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور 37 علی رضی اللہ عنہ. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 100 سال تھی. ہاں کہ آپ کی عمر 63 تھی، اس وجہ سے آپ نے 63 کیے. اللہ عالم، مجھے نہیں معلوم. اچھا اگلا سوال ہمارا ہے ہم لوگوں کا کہ قربانی کے متعلق ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ قرض لے کر کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. کسی عالم کا نام ذکر کیا گیا تھا اس سلسلے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کی جا سکتی ہے قرض لے کر کے ہی صحیح، اگر آدمی قرض ادا کر سکتا. جی بتائیں کس عالم کا نام ذکر کیا گیا تھا؟ یہ ہاتھ اٹھا ہوا جواب دیے کیا؟ جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ جواب لکھ دیں، پھر اس کے بعد پھر آپ پہنچا نہیں نا؟ آپ کو انمیوٹ کر دیں. ایسا ہے کیا؟ دیکھیے اچھا اگلا سوال ہے قربانی کے گوشت کھانے کے متعلق ابھی آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی کہیں گے کوئی سوال ہے، لیکن پروف اور دلیل کے ساتھ قربانی کے گوشت کھانے کے متعلق ابھی آپ کی رائے کیا ہے؟ جی جی بتائیں. ہاں بتائیں آپ.
چلے ٹھیک ہے، ایک وجہ ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے۔ اہم وجہ کیا ہے قربانی کا گوشت کیوں کھانا چاہیے، کیوں قربانی کے گوشت کھانے میں توجہ اور اہتمام کرنا چاہیے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، آپ اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے، اس لیے آپ کی محبت میں اور آپ کے حکم پر ہم لوگوں کو کیا ہے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے۔ آپ کو ملی کبھی یہ کتاب؟ نہیں ملی ہے؟ ایک آدھ کتاب ظاہر ہے کیا ہے؟ اچھا یہ ادھر کا جواب ہوا؟ ام حمیمہ فیاض، ان کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی ان کے ہے کام تو ہوتا ہے ام حسن، ام حسن کی کتاب رکھی ہوئی ہے سیکرٹ الصائدین، وہ بھی اپنی کتاب اگر لے لیں تو بہتر ہے۔ نیہا غیاث یہ بھی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے نام کے ساتھ، تو وہ کسی کو بھیج کر کی کتاب لے لیں۔ چلیں وہ اس میں کتاب ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک ان کو دے دیں حبیب بھائی کو، یہ کتاب یہ کسی کی ہے، نام میں کسی کی تھی نہیں ہے؟ اور یہ دوسرے چھوٹے کتابیں ہیں بچوں کے پاس، چلیں ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان